Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی ہے، اس ہجرت کے واقعے سے ہم امتیوں کو، ہم لوگوں کو کیا سبق اور کیا پیغام ملتا ہے۔ اس ہجرت کے واقعے سے بڑا اہم پیغام امتیوں کو، بڑھ کے یہ کہیے کہ بڑے اہم پیغامات امتیوں کو ملتے ہیں۔ تو وہ پیغامات بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر آپ ایک بات سنیے۔ وہ تمہید کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ تو دور خلافت میں آپ کے جو کلیکٹرز تھے، یعنی جن کو گورنر پہلے کہا جاتا تھا، تو گورنروں نے آپ کے پاس ایک شکایت کی۔ شکایت یہ کی کہ آپ ہمارے پاس خطوط بھیجتے ہیں، یعنی لیٹر بھیجتے ہیں، تو اس پر صرف مہینہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سال لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خط بھیجا جا رہا ہے شعبان کے مہینے میں، تب یہ خط گورنر کے پاس آ گیا تو گورنروں نے یہ شکایت کی کہ اب اس پر مہینہ لکھا ہوا ہے، سال لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعبان اس سال کا شعبان ہے، یہ پچھلے سال کا شعبان ہے، یہ آئندہ آنے والے سال کا شعبان ہے۔ اس طرح ہم کو کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیجئے کہ کسی ایک تاریخ کو آپ بگننگ پوائنٹ بنائیے، یعنی نقطۂ آغاز بنائیے کہ اس وقت سے ہم اسلامی سال شمار کرنے لگیں گے۔ تو حضرت عمر نے اپنی شورا بلائی اور شورا بلانے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کس واقعے کو ہم بگننگ پوائنٹ بنائیں، یعنی کس کو نقطۂ آغاز بنائیں کہ اس کے بعد سے ہم ایک سال کاؤنٹ کریں گے۔ تو تمام صحابہ نے، بلکہ اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہجرت کے واقعے کو جو ہے ایک نقطۂ آغاز بنائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام کی ایک طرح کی تبدیلی کا واقعہ ہے، یعنی یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی ٹرننگ پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے حالات اچانک سے بدل گئے، اسلام کے حالات اچانک سے بدل گئے۔ پہلے مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاتے تھے، اس کے بعد ان کے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے۔ تو اس لیے آپ ہجرت کو جو ہے ایک نقطۂ آغاز بنائیے۔ تو حضرت عمر نے یہ ہجری سال کا آغاز فرمایا ہے اور اسی وقت سے پھر یہ ہجری تاریخ بھی شمار کی جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق اور پیغام کیا ملتا ہے اس کو آپ سمجھیے کہ 13 سالہ زندگی جو ابھی میں نے بتائی ہے، تو یہ 13 سالہ زندگی کے اندر حالات مسلمانوں کے ایسے تھے کہ ہر طرف ظلم و ستم ہو رہا تھا، صرف لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور مار دھاڑ، اس طرح کے مسلمانوں کے حالات تھے۔ ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر تو حالات ایسے ہیں، اور طائف جاتے ہیں تو وہاں بھی حالات سازگار نہیں ہوتے، اطراف کے قبائل میں اللہ کے رسول گئے، وہاں سے بھی جو ہے کوئی امید نظر نہ آئی۔ تو اب اسلام کو ترقی کرنے کے لیے مسلمانوں کو سکون اور راحت کی کوئی جگہ مل جائے، اس طرح کوئی امید کی کرن مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید کی کرن مسلمانوں کو دکھائی کہ ہر طرف نا امیدی چھائی ہوئی ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدینے کے حالات ہم نے تمہارے لیے سازگار کر دیے، اطمینان والے، سکون والے بنا دیے۔ اب مدینے کے اندر چلے جاؤ اور وہاں اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کبھی مشکل گھڑی یا پریشان کن حالات یا مصیبت والے حالات یا مصیبت اور غم والے لمحات اگر ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب امید کی کوئی کرن ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور ہمیں مسبب الاسباب جو ذات اللہ کی ہے اس ذات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ حالات اور پریشانیوں میں اگر ہمیں سبب کوئی نظر نہیں آ رہا تو ایسے حالات میں بھی وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اسی لیے اس کو مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا۔ تو ایسی ذات کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشکل ترین حالات ہٹا دیتا ہے اور ایسا صبر تیار کر دیتا ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد راحتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں کبھی ایسے لمحات اگر آ جائیں کہ ہمیں
उन मुसीबतों से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का जो है रास्ता है, हम उस रास्ते को मजबूती के साथ पकड़ लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to